بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس فرسٹ ایئر اسلامیات، لیکچر نمبر 8۔ عقائد کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ جو تھا وہ توحید کا تھا، پھر اس کے بعد ملائکہ پر ایمان یعنی فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، ان سب کی تفصیل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے آخرت۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہے۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی قریب کی چیز کے ہے۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر انسانوں کے نیک اور بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی عنایت دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اور اس کا نام ہوگا جنت، اور برے لوگ جو ہے وہ انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے، ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیکوکاروں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور کیا ہے؟ گناہگاروں کے لیے دوزخ ہے۔ اب آخرت کے سلسلے میں قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ دائمی ہے۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، مطلب انسان دنیا میں جو نیک کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے تو یہاں پر انسانوں کو ڈیل دی جاتی ہے، اور ان سب کا نتیجہ جو ہے وہ کہاں ظاہر ہوگا؟ آخرت میں ظاہر ہوگا، یعنی نیکوکاروں کے لیے جنت کا اور جو نافرمان ہے ان کے لیے دوزخ کا، ٹھیک ہے۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، یعنی بالکل ختم ہو جائے گا، اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا، تو انسان کو ایک جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ٹھیک ہے۔ یعنی جس نے نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اب آگے ہے منکرین آخرت، یعنی آخرت کے انکار کرنے والوں کے لیے ان کے شبہات اور ان کا جواب۔ قرآن کریم میں عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین کے شبہات کا بڑے عمدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، یعنی وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ اس سلسلے میں ان کے شبہات یہ تھے، وَقَالُوا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے، یعنی بالکل ختم ہو جائیں گے، تو کیا کہیں پھر ہم جنم لیں گے یا پھر ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری جگہ ہے، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ٹھیک ہے۔ کون زندہ کرے گا؟ اب اس میں ہے زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ
نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ ان کے اعتراضات تھے، شبہات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات دور کرتے ہوئے فرمایا تم پہلے موجود نہ تھے، تمہیں اللہ نے موجود کیا۔ جو ذات تمہیں پہلے وجود میں لانے پر قادر ہے وہ تمہارے مر جانے کے بعد بھی تمہیں دوبارہ زندگی بخشنے پر قادر ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اعادہ کا مطلب ہے کہ اس کو دوبارہ قائم کرے گا اور یہ اس کے لیے کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ جواب ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا، اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہی تخلیق کا کام جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں ہے كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان طلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کے نیک عمل کا اچھا صلہ اور برے عمل کا برا بدلہ ہوتا ہے، لیکن کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج اس دنیا میں سامنے آ جاتے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک شخص جو ہوتا ہے جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہوتی ہے اس جہاں میں سزا سے بچا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بعض بے حد نیک لوگ ہوتے ہیں جو عمر بھر نیکیاں کرتے ہیں، انہیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہیں ملتا، بلکہ بعض کو تو بے حد اذیتیں دے کر شہید کیا جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ کیا نیکوکاروں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ کبھی نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا نظام عدل ان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو مثبت پیدا کرے گا، ابس پیدا کرے گا؟ ٹھیک ہے، ابس کا مطلب ہے بیکار۔ ٹھیک ہے، ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نیکوکاروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملے، اور جس نے برے کام کیے ہیں تو ان کو ان اعمال کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے افحسبتم انما خلقنا، سو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جب عقل اس پہلو پر سوچتی ہے تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہوتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ ملے گا اور مجرموں کو سخت سزا ملے گی، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو یہ جو تھا ان لوگوں کو جواب تھا جو کہ منکرین آخرت ہے، جو آخرت کو نہیں مانتے۔ اب اسلام میں عقیدہ آخرت کی کیا اہمیت ہے؟ اس آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن کریم میں اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں متقین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقین کیا کرتے ہیں؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی اور نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھول جاتا ہے اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت بنانے کا اہم طریقہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ہوتا ہے۔ جو اعمال صالحیت پیدا کرتا ہے، جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف انہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ ان نتائج پر وہ نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔
اسے جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک ہونے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کے ہلاکت خیز ہونے کا بھی یقین ہوتا ہے۔ جس طرح وہ غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، اسی طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے نجات و کامیابی کا سبب سمجھتا ہے۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر بڑے اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے چند یہ ہے۔ پہلا ہے نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت، مطلب نیکی کی طرف وہ راغب ہوگا، نیکی کرنے کی کوشش کرے گا اور بدی سے وہ نفرت کرے گا، بدی سے دور ہوگا۔ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ان کے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ آخرت میں یہی نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور منصف حقیقی فیصلہ فرمائیں گے۔ منصف حقیقی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، ان اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ایک پلے میں نیک اعمال اور دوسرے میں برے اعمال ہوں گے۔ اگر نیکی کا پلہ بھاری ہوا تو کامیابی حاصل ہوگی اور جنت میں ٹکانا ہوگا، اور اگر برائیوں کا بھاری ہوا تو ناکامی ہوگی اور جہنم کا دردناک عذاب چکھنا ہوگا۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر ضرور ملے گا۔ نمبر 2 ہے بہادری اور سرفروشی۔ ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بناتا ہے، مگر جب دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، پائیدار اور دائمی زندگی تو آخرت کی ہے، تو انسان نڈر ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں کتراتا۔ وہ جانتا ہے کہ راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کر دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو آخرت کی کامیابی اور خوشی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں امن اور نیکی کے پھیلنے کی راہیں ہموار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے صبر و تحمل۔ عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، لہٰذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مصیبت کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرتا ہے۔ آگے ہے مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ عقیدہ آخرت انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ حقیقی زندگی جو ہے صرف آخرت کی ہے، لہٰذا اسی دولت سے لگاؤ رکھنا چاہیے جو اس زندگی کو کامیاب بنائے۔ چنانچہ مومن جتنا بھی دولت مند ہو جائے اسی قدر زیادہ سخاوت اور فیاضی کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ احساس ذمہ داری، یعنی آخرت پر یقین ایمان رکھنے والے انسان جو ہے وہ ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے جس پر آخرت میں سزا ملے گی، لہٰذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کیے جائے۔ آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیانتداری سے انجام دینے لگتا ہے، خواہ اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو یا اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک سے ان کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جو عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنی رعیت میں کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا۔ اب یہ چیپٹر بھی آپ لوگ کا مکمل۔ اب ہے سوالات۔ اب جتنے بھی عقائد آپ لوگوں نے پڑھے ہیں توحید سے لے کر آخرت تک، تو ان سب کے سوالات ہیں یہاں۔ پہلا ہے اسلام کے بنیادی عقائد کو الگ الگ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 قرآنی دلائل کی روشنی میں وجود باری تعالیٰ پر بحث کریں۔ سوال نمبر 3 شرک کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 4 خاتم النبیین کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کریں۔
سوال نمبر 5 آسمانی کتابوں پر مفصل تبصرہ کریں۔ سوال نمبر 6 انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات بیان کریں۔ سوال نمبر 7 آخرت کے عقیدے پر قرآن کریم کی روشنی میں بحث کریں۔ سوال نمبر 8 ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ نیز کرامن کاتبین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اور سوال نمبر 9 مندرجہ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ ان سب کے سوالات آپ لوگ کو کتاب ہی میں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ذرا سوال نمبر 1 کا جواب جو ہے وہ صفحہ نمبر 3 پر ہے، ٹھیک۔ سوال نمبر 2 کا جواب صفحہ نمبر 4 سے لے کر 7 تک، یعنی وجود باری تعالیٰ سے لے کر، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب جو ہے صفحہ نمبر 9 شرک سے لے کر صفحہ نمبر 12 تک ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 کا جواب صفحہ نمبر 20 سے لے کر 24 تک ہے، ٹھیک ہے، یعنی رسالت محمد اور ان کی خصوصیات۔ سوال نمبر 5 کا جواب صفحہ نمبر 28 یعنی آسمانی کتابوں سے لے کر صفحہ نمبر 31 مکمل، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 کا جواب جو ہے وہ صفحہ نمبر 12 انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات سے لے کر صفحہ نمبر 15 تک ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 کا جواب صفحہ نمبر 33 منکرین آخرت کے شبہات سے لے کر صفحہ نمبر 35 یعنی 35 تک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا سوال نمبر 8 کا جواب صفحہ نمبر 26 سے لے کر صفحہ نمبر 28 تک ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9 کا جواب صفحہ نمبر 26 کا آخری پیراگراف، ٹھیک ہے، اور صفحہ نمبر 36 سے 37 تک مکمل۔ تو یہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ لوگ کو ان پیجز پہ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی سے آپ لوگ یاد کر لیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ والسلام، شکریہ۔